السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں دو اہم خبروں سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے بعد دوسرے حضرات تک بھی شیئر کر دیجیے گا۔ جی ہاں ناظرین، ایک کا تعلق اتر پردیش سے ہے، دوسری خبر کا تعلق سپریم کورٹ اور مسجد سے ہے۔ ناظرین اکرام، دونوں خبر ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مسلم شخص نے مذہب بدل کر ہندو خاتون سے شادی کر لی۔ اتر پردیش میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ ریاست اتر پردیش کے ضلع بستی کے ایک گاؤں میں 34 سالہ مسلمان شخص نے 10 سال سے محبت کرنے والی ہندو عورت سے شادی کرنے کے لیے اپنا مذہب بھی تبدیل کر لیا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، صدام حسین نامی شخص نے نہ صرف ہندو مذہب کو قبول کیا ہے بلکہ اپنا نام بھی تبدیل کر لیا ہے اور ہندو رسم و رواج کے مطابق اپنی محبوبہ سے شادی کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق صدام حسین اور 30 سالہ ہندو عورت کے درمیان 10 سال سے محبت کا رشتہ چل رہا تھا، تاہم دونوں کے مختلف مذاہب ہونے کی وجہ سے وہ شادی نہیں کر پا رہے تھے۔ لڑکی نے صدام پر شادی کے لیے دباؤ بنایا، جس پر صدام حسین نے اپنے خاندان کے خلاف جا کر اپنی محبوبہ سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ صدام کے ارکان خاندان ابتدا میں اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھے، مگر اس کے باوجود اس نے اپنی محبت کے لیے مذہب کی تبدیلی کا فیصلہ کر لیا۔ صدام حسین نے اپنا نام بھی تبدیل کر کے شیو شنکر سونی رکھ لیا ہے۔ 3 دن پہلے صدام حسین اور اس کے خاندان کے خلاف ایک مقامی پولیس اسٹیشن میں 30 سالہ ہندو خاتون نے شکایت درج کروائی۔ اس نے الزام لگایا کہ صدام حسین نے اسے شادی کا جھانسا دے کر زیادتی کی اور حمل ضائع کرنے کے لیے زبردستی اس پر دباؤ ڈالا۔ اس سے پہلے اس نے اور اس کے خاندان نے اسے قتل کرنے کی دھمکیاں بھی دی ہیں۔ پولیس نے اس شکایت کے بعد صدام حسین اور اس کے خاندان کے خلاف کیس درج کر لیا۔ دوسری طرف اس واقعے کے بعد صدام حسین نے اپنا مذہب تبدیل کر کے ہندو مذہب قبول کر لیا اور اپنا نام بدل کر شیو شنکر سونی رکھ لیا ہے۔ 19 جنوری کی رات صدام حسین نے ہندو رسم اور رواج کے متعلق مقامی مندر میں اپنی محبوبہ سے شادی کی۔ دونوں نے کہا کہ وہ 10 سال سے ایک دوسرے سے محبت کر رہے تھے اور اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہندو رسم و رواج کے مطابق شادی کریں گے اور مل کر زندگی گزاریں گے۔ وہیں دوسری خبر متھرا کی شاہی جامع مسجد سے متعلق ہے، جس کا کیس سپریم کورٹ کے اندر زیر سماعت تھا۔ سپریم کورٹ نے الہ آباد ہائی کورٹ کے حکم پر روک میں توسیع کر دی ہے، جس میں متھرا کی شاہی عیدگاہ مسجد کمپلیکس کا عدالت کی نگرانی میں سروے کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ چیف جسٹس سنجیو کھنہ کی سربراہی والی بینچ نے کیس کی اگلی سماعت اپریل کے پہلے ہفتے میں کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے پہلے 12 دسمبر کو سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ کوئی بھی عدالت مندر مسجد کے متعلق کسی بھی نئے کیس کو اس وقت تک قبول نہیں کرے گی جب تک کہ عبادت گاہوں کے قانون پر سماعت نہیں ہو جاتی۔ در حقیقت ہندو فریق کا کہنا ہے کہ مسجد کے احاطے میں ایسی علامتیں موجود ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں کبھی مندر موجود تھا۔ دوستو، دونوں خبروں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ چلیے پھر ملتے ہیں کسی دوسرے اپڈیٹ کے ساتھ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔